ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ہمسایہ انتہائی گناہگار اور فاسق اور فاجر تھا، اور شب روز اس کے گناہوں میں گزرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا اور گناہ پر گناہ کرتا اور پھر گناہ پر اصرار کرتا اور پھر وہ گناہ کرتا۔ بارہا تبلیغ کی گئی، بارہا اسے سمجھایا گیا، لیکن وہ اپنے کام پر بضد تھا اور گناہ کرتا رہا۔ میں فرماتے اس کی وجہ سے بڑا پریشان رہا اور بہت میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بالآخر وہ بندہ فوت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ فوت ہوا تو میں زیادہ پریشان ہو گیا اور غمزدہ رہنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ کہتے ایک رات میں اسی پریشانی میں سو گیا، جیسے ہی سویا تھا تو خواب میں وہ مجھے ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو جنت میں ہے اور جنت کی سیر کر رہا ہے۔ تو میں نے بڑے حیرانگی کے ساتھ اس سے پوچھا کہ تو گناہ گار تھا اور اللہ کا نافرمان تھا، اور تو جہنم تو ٹھکانہ تیرا ہونا چاہیے تھا، جہنم میں جانا چاہیے تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں ہے اور جنت کی ہر طرح کی نعمتیں تجھے میسر ہیں۔ اس نے کہا میں ایک شیخ کی مجلس میں گیا تھا، دنیا میں گزرتے ہوئے ایک محفل میں گیا، ایک محفل میں مجلس میں بیٹھا تھا تو وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا گیا، حضور کی تعریف اور حضور کی صفت و ثنا کو بیان کیا گیا۔ تو وہ شیخ نے کہا کہ جو بلند آواز سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے اہل مجلس میں سے سب نے حضور کی ذات پہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھا، تو ان میں بھی شامل تھا، میں نے بھی حضور کی ذات پہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھا۔ گویا کہ حضور کی ذات پہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، سبحان اللہ۔ اور یہ فرمایا گیا، فرماتے جو بندہ بلند آواز سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتے بلند آواز سے آسمانوں پر اس کی ذات پہ سلام بھیجتے ہیں کہ تو نے محبوب پر سلام بھیجا ہے، لہٰذا تو بھی حضور کا غلام ہے، تو ہم بھی تو حضور کے غلام ہیں، ہم تجھ پر سلامتی بھیجتے ہیں کیونکہ تو نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے۔ تو حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، یا نبی السلام علیکم کہنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنا، یا حضور کی ذات پر درود و سلام درود ابراہیمی پڑھنا، یا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وسلم پڑھنا، کوئی بھی درود پاک پڑھنا، انسان جس محبت سے پڑھتا جائے گا، اس خلوص سے پڑھتا جائے گا، انشاءاللہ العزیز اسی برکات کے ساتھ، اسی فیوز و برکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم عطا فرماتا جائے گا۔ اگر انسان باوضو ہو کے پڑھے گا، خوشبو لگا کے پڑھے گا، جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنی حضور سے محبت زیادہ ہوگی، اور جتنی سرکار سے محبت زیادہ ہوگی اتنا انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر انسان کا وضو نہیں بھی ہے، پھر بھی اگر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر بھی آقا کائنات کی بارگاہ میں وہ پڑھا ہوا درود و سلام پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ۔ اگر ایک دنیا میں گناہ کرنے والا فاسق و فاجر آدمی ایک مجلس میں بیٹھ کے بلند آواز سے حضور کی ذات پہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کی ذات پہ درود و سلام کی برکت سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، تو یقیناً بر یقین ہم گناہ گاروں کی بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تاجدار عرب و عجم کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کرنے سے میری اور آپ کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش فرمائے حضور کی ذات پہ درود و سلام کی برکت سے۔